اپیا بیٹھی بیٹھی افسوں خلاؤں سے باتیں کیا کرتی۔ آپ کو تو سب پتہ تھا، آپ تو سب جانتی تھی، یہ دونوں پودے آپ ہی نے سینچے تھے، دل کا بھی اور محبت کا بھی۔ پھر اپیا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جاتے جاتے یہ کیا کر دیا اپیا؟ بہت زیادہ چاہنے والی، مر مٹنے والی، جاویداں پیار لٹانے والی میری اپیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ آپ کو تو دل توڑنا بھی نہیں آتا تھا، آپ سودا کرنا نہیں جانتی تھی، اور میں بھی نہ جانتی تھی کہ جاتے سمے کتنی بے دردی سے کہہ دیا تم ان کی ماں بن جانا۔ مجھ سے تو پوچھا ہوتا، اس سے اچھا تھا کہہ دیتی کہ میرے بعد چونکہ تم میرا دکھ نہ جھیل سکے گی، پھندا گلے میں ڈال کے مر جانا، یا اتنا ہی کہہ دیتی زندگی بھر کنواری رہنا اور میری بچیوں کو پالتی رہنا، میں 100 جان سے اس کو منظور کر لیتی۔ واہ واہ اپیا، یہ کون سا محبت کا انداز تھا، یہ کون سا احسانوں کا بدلہ چکانے کا انداز تھا۔ احسان تو وہ ہوتا ہے جو آپ کہتی ابھی میرے ساتھ مر جا، مر مر کے جیے جانے کی سزا کیوں دی؟ کیوں ری اپیا، او اپیا۔ پھر وہ خود ہی بیٹھے بیٹھے چیخنے چلانے لگتی، رونے لگتی۔ تینوں بچیاں دوڑ کر اس کے پاس آ جاتی، اس سے لپٹ جاتی اور وہ بھی رونے لگتی، اور خوف زدہ لہجے میں کہتی، کیا آپ بھی مر جائیں گی خالہ؟ پلیز آپ نہ مریے گا خالہ، عفن خالہ، پہلے امی مر گئیں، اب آپ مر گئیں تو ہم سے کون پیار کرے گا؟ انہیں سینے سے لگا لیتی، ہاں اگر وہ مر گئی تو ان سے کون پیار کرے گا؟ پیار تو زندہ رہ کر کیا جاتا ہے، لیکن کیا وہ زندہ رہ سکے گی؟ دن پر دن گزر رہے تھے، اس غم کے اضافے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی دراصل اسے کس بات کا غم ہے۔ گھر کی فضا سوگوار ہو گئی تھی، نہ وہ کچھ کھاتی نہ پیتی، اپنے آپ سے بے نیاز سارا دن بچیوں کے ساتھ لگی رہتی اور شام کو زمین پر سو جاتی۔ اتنا اچھا لگتا زمین پر سونا۔ جب آدمی عرش سے فرش پر گرتا ہے تو کانچ کے بنے ارمان اس طرح چور چور ہو جاتے ہیں، پھر کیا زمین اور کیا آسمان، امتیاز ہی مٹ جاتا ہے۔ ابھی اپیا کو گئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا، ایک روز پھر لال لال آندھی کے جھکڑ چلے، چاروں طرف دھواں چھا گیا، آنکھیں بصارت سے محروم ہو گئی، یوں لگا آسمان اور زمین بھی اب ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ ہاں وہ بھری بہار کی مہکتی ہوئی دوپہر تھی، مگر اچانک کالے بادل گھر گھر کر آ گئے تھے۔ افسوں صحن میں دوزانوں بیٹھی تھی اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بال کھلے تھے، کپڑے میلے تھے اور دل ہمیشہ سے زیادہ ویران تھا۔ جب گھر کے باہر شور اٹھا، پھر شور گھر کے اندر آ گیا۔ ہائے ہائے، کچھ سنا تم نے؟ جیسے سب آوازیں کہہ رہی تھی، اب کیا ہے سننے کو؟ افسوں نے دل میں سوچا، ہے کچھ سنا تم نے؟ ایک عورت اسے جھنجھوڑ رہی تھی، فہد نے زہر کھا لیا ہے اور اسے ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ فہد نے زہر کھا لیا ہے، فہد نے زہر کھا لیا ہے، فہد نے زہر کھا لیا ہے۔ کتنی دیر تک گرد باد کی طرح یہی فکرہ اس کے ذہن میں چکر لگاتا رہا، مگر کیوں مگر اس کا ذہن سن ہو گیا۔ بہت سی عورتیں اندر آئیں، باہر گئیں، اس کے پاس آئیں، اماں کے پاس گئیں، سب نے بار بار اسے جھنجھوڑا، پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہے تھے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر سب لوگ باہر نکل گئے، وہ جیسے زمین کے ساتھ جم گئی۔ بدلیاں ہولے ہولے برسنے لگیں، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 اور پھر 3۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا فہد کے بچنے کی دعا کرنی چاہیے یا اس کے مر جانے کی؟ بچنے کی کیوں اور مر جانے کی کیوں؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ وہ سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھی۔ پھر دوبارہ گلی میں شور اٹھا، عورتیں بھاگ کر اندر آئیں۔ ایک عورت نے
धोतर मारा और चीख चीख कर बोली, फहद चल बसा। अरे ओ बदनसीब, वो चला गया। अरे उसने अस्पताल जाने से पहले दम तोड़ दिया। अरे वो सच्चा था, वो जीत गया। वो कहता था मैं जहर खा लूँगा, भरी बहार में मर जाऊँगा। तो वो मर गया, बहुत अच्छा हुआ। पर वो क्यों मर गया? सब लोग उसको घसीटते थे कि चल कर देख उसको, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। शायद ज़मीन ने उसे पकड़ लिया था। लोग उस पर हैरान थे। आखिर में फहद की माँ रोती पीटती और बोली, आ अपने दूल्हा को देख, बारात लेकर जा रहा है दुल्हन के बगैर। मगर वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसके पास कोई न था। बादल धुआंधार बरस रहे थे, एक जलथल था। मेरे आंसू इन बादलों की आंखों में क्यों चले गए? रोने का ये क्या अंदाज है कि सारी दुनिया भीग रही है, वो तब भी बैठी रही। सुबह जब उसे वहाँ से उठाया गया तो उसे तेज़ बुखार था। बुखार के साथ नमूनिया हो चुका था। कई दिन तक तो उसे होश ही नहीं आया। सबका ख्याल था वो भी जाएगी अपने दूल्हा के पास। कभी कभी जब उसे होश आता वो भी यही सोचती कि चलो ज़िंदगी से तो छूटेंगे, शायद अल्लाह को तरस आ गया, यूं मंजिल मिल जाए और हश्र के दिन अपिया से शर्मिंदगी भी ना हो। मगर 3 हफ्ते चारपाई पर लेटे लेटे जब वो बच गई तो अपनी सख्त जानी पर बड़ी शर्मिंदा हुई। क्या इश्क का सौदा झूठा था या बुज़दिल थी वो, मर भी ना सकी? फहद ठीक कहता था, अपनी मर्ज़ से मरना भी बहादुरों का काम है। बुज़दिल लोग तो खुदकुशी नहीं कर सकते। कितनी बार उसने मरना चाहा और मरने की ख्वाहिश की, दवाइयों से नाराज़ रही, खुराक छोड़ दी, फिर आखिर वो बच गई। 6 महीने बाद चलने फिरने के काबिल भी हो गई। दिन हफ्ते और महीने इसी सूरत से बदलते रहे। इन्हें की क्या खबर कि लोगों पर क्या बीत रही है। एक इंसान पहले क्या था और अब क्या हो गया है। वो बिल्कुल बदल गई थी। ऐसा लगता था उसका ढांचा वही है, लेकिन उसका बातन किसी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। जीने की एक ये भी किस्म होती है, जब आगे कुछ नज़र नहीं आता, पीछे जाने का रास्ता नहीं मिलता, तब मौत एक मशल नज़र आती है जो राह दिखा सकती है। मगर मौत तो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी की मालिक है। वो ऐसे जी रही थी जैसे ज़्यादा राह और टिकट के बगैर कोई शख्स गाड़ी में बैठ गया और उसे इल्म भी ना हो कि उसने कौन से स्टेशन पर उतरना है। जब सारे स्टेशन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? गाड़ी उल्टा चलना शुरू हो जाएगी। मुमकिन है उसे उसी पहले स्टेशन पर उतार दे। सो वो गाड़ी के उल्टा चलने की मुंतज़िर बैठी थी। फिर एक साल गुजर गया। परी, जरी और खुशी उसके साथ थी। वो इनकी खिदमत में गोया कोताही नहीं कर रही थी। ये फ़र्ज़ बहरहाल उसे अदा करना था। बच्चियाँ उसके सिवा किसी के पास न जाती थी। शाम को ज़रा सी देर के लिए किनान देखने भी आ जाते। फिर सब लोगों ने अम्मा के कान में वक्त का मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। कब तक बिठाए रखोगी? बेटी की रूह बेकरार होगी। इसकी वसीयत पर अमल करो। साल तो बीत गया है, अब किस बात का इंतज़ार है? बच्चियाँ भी इसी को माँ समझ रही हैं और जवान आदमी का हर शाम घर में आना ठीक भी नहीं। आखिरी बार अम्मा के दिल पर कारी लगा। वो चाहती थी अफसू के नान से शादी कर ले, मगर कहने की हिम्मत नहीं पा रही थी। जब अजीज़ों और रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों ने अम्मा को उकसाना शुरू किया तो उसमें हिम्मत पैदा हुई। बहुत से मसले इन लोगों की वजह से ही खड़े हो जाते हैं या हल हो जाते हैं। बेचारे चुप बैठ ही नहीं सकते। अम्मा ने उसे कहलवाना शुरू किया तो वो सोच में पड़ गई, शादी क्या होती है? कभी लाश की भी शादी होती है? और शादी तो 2 रूहों का संगम है, सिर्फ एक वजूद से शादी नहीं हो सकती। फहद ने भी साथ छोड़ दिया, अकेले अकेले शादी रचा ली। जल्दबाज था, हमेशा का जज्बाती था। मेरा फैसला भी न सुना। शायद अपिया से माफ़ी मांग लेती, किनान से बच्चियाँ ले लेती, दूसरी तरह उनकी माँ बन जाती, उनकी खातिर जोग ले लेती, बच्चा ही पैदा न करती, वक्त गुजरने के साथ साथ कोई हल निकाल ही लेती। लेकिन अब ये सब किसके लिए?
اس پر اماں نے ایک طریقہ نکالا، بار بار پری اور زری سے کہلوایا، اچھی خالہ آپ ہماری اماں بن جائیں نا، پلیز ہمارے گھر میں چل کر رہیں جہاں ہماری امی رہتی تھی، ہم اپنے ابو کے پاس رہنا چاہتی ہیں، وہاں ہماری امی کی یادیں ہیں، نہیں اس طرح نہیں، ہماری امی بن جائیں تو اپیا تم جیت جاؤ گی۔ اس نے سوگواری سے سوچا، میں جانتی ہوں تم جیت جاؤ گی، تمہاری راہیں فہد نے آسان کر دی اور میری مشکل کر دی، اس کے آگے دامن پھیلاؤں تو کیا پھیلاؤں؟ کسی اور شبستان مہکانے کی اس میں ہمت نہ تھی، اس نے سناٹوں کے شہر میں دفن ہو جانا گوارا کر لیا، کبھی کبھی اپنے دفن ہونے کا نظارہ خود بھی تو کرنا چاہیے۔ شادی کا دن مقرر ہو گیا، مگر گھر میں نہ ڈھولک بجی نہ جہیز کی رمجھم شروع ہوئی۔ اماں نے جو بنا رکھا تھا اسی پر اکتفا کیا، سہیلیاں چھیڑنے کے لیے نہ آئیں، سہاگنوں نے وصال کے گیت نہ گائے، جو بھی گھر میں آتا اس کے بجھے ہوئے زرد چہرے کو دیکھ کر ایک لمبی آنکھ کھینچتا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا چلا جاتا۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا لکھا تھا۔ وہ ہنستی، کیا اس طرح شادی کی مبارکباد دیتے ہیں؟ البتہ پری زری اور خوشی ہنستی مچلتی اندر باہر آ جاتی، تالیاں بجاتی، مہندی اور غرارے کی فرمائش کرتی۔ انہیں کیا معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کو تو اس بات کی خوشی تھی کہ افن خالہ ان کی امی بن رہی ہیں اور اب ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گی، جہاں اندر سے کمرہ بند کر کے انہیں گانے سناتی تھی، ڈانس کرتی تھی اور ان کو لطیفے سنایا کرتی تھی، فلمیں دکھاتی تھی، اچھے اچھے فراک سی کر پہناتی تھی۔ ابا بھی وہیں ہوں گے، زندگی پھر لوٹ آئے گی۔ افسوں نے شور نہیں کیا، بول نہیں مچایا، واویلا نہیں کیا۔ شادی والا دن کیسا ویران تھا، سب لوگ اس طرح شرکت کرنے آئے جیسے چور ہیں، ہر کوئی احتیاط سے بات کر رہا تھا، کہکا لگا کر ہنسنا جرم سمجھا جا رہا تھا۔ اس نے نہ مہندی لگائی نہ سرخ جوڑا پہنا، ایک ہلکے گلابی رنگ کا جو کسی نے پہنا دیا اور اس کے مقدر میں رکھے گئے زیور بھی پہنا دیے۔ سب سنگھار کیے وہ یوں منہ چھپائے بیٹھی تھی جیسے کسی نے منہ پر کالک مل دی ہو۔ نکاح بھی اسی انداز میں ہو گیا، چوہارے بھی بٹ گئے، لوگوں نے مبارک سلامت بھی کہا، مگر ہر آواز اسے بین کی سی آواز لگ رہی تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو کسی میں اتنی جرأت نہ تھی اسے پکڑ کر موٹر میں بٹھاتا۔ سب کا خیال تھا وہ کچھ اس طرح روئے گی کہ آسمان کا کلیجہ شک ہو جائے گا اور زمین کانپ اٹھے گی۔ لوگوں کی ایما پا کر وہ خود پاؤں پاؤں چلتی ہوئی آئی اور موٹر میں بیٹھ گئی، نہ روئی نہ آنسو بہائے نہ کسی کے کندھے کا احسان اٹھایا۔ اسی گھر سے اماں نے اپیا کو گلے لگا کر رخصت کیا تھا اور محلے کی کئی لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اب دور بیٹھی یوں تسبیح لا رہی تھی جیسے پتھر بن گئی ہوں، یا نہ کچھ دیکھ رہی ہوں اور نہ کچھ سن رہی ہوں۔ اس نے بھی اماں کے قدم چھونے کی ضرورت نہ سمجھی، جانے کب کس کا کلیجہ کٹ جائے۔ موٹر میں کنان پہلے سے بیٹھے تھے، ان کے گلے میں ایک ہار تھا بس، اور اسی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے بیچ بازار میں نقب لگاتے ہوئے پکڑے گئے ہوں اور اب نظر ملانے کا حوصلہ نہ ہو۔ ان کے سفید بال صاف نظر آ رہے تھے۔ اپیا کے بعد وہ ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے۔ البتہ تینوں لڑکیاں زرق برق کپڑے پہنے ان کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور گود میں بیٹھی اٹھلا رہی تھیں، کیوں نہ اٹھلاتی، اپنے ابا کی بارات لے کر جا رہی تھیں۔ موٹر جنبش میں آ گئی۔ بھائیوں نے کیا کہا، کس نے کس سے ہاتھ ملایا، بس وہ بیٹھی اپنے پیروں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اے دنیا کے خود ساختہ دستوروں، کیا ایک بہن کی قربان گاہ پر دوسری کو بھیڑ چڑھانا جائز ہے؟ صرف سگی بہن ہی کیوں اچھی ماں تصور کر لی جاتی ہے؟ ماں تو بہت سی عورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک ماں کے لیے دوشیزے کا دل توڑ دیتے ہو۔ بزرگو، تم زندگی کی قیمت نہیں جانتے؟ زندگی جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ جھوٹے برتن میں کھانا کون پسند کرتا ہے؟ ہر لڑکی اپنے ارمان اور آرزوئیں لے کر پیدا ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کے خیال میں ایک اپنی ہی جنت ہوتی ہے۔
ہر لڑکی کے احساسات کی ایک مختلف زبان ہوتی ہے۔ ہر لڑکی اپنی سیج پر تازہ پھول بچھانا چاہتی ہے۔ تم سیج کو قبر کیوں بنانا چاہتے ہو؟ قتل کرنے کے تو اور بھی بہت طریقے ہیں۔ شرع اور قانون تمہیں کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ کیونکہ تم ہی لوگ شرع اور قانون کے وضع کرنے والے ہو۔ تمہاری گردن پر کسی کا خون کیوں نہیں ہوتا؟ تم سے قصاص کیوں نہیں مانگا جاتا؟ پھر دلہن کی سہاگ رات آ گئی۔ آخر اس رات سے کب تک بچنا؟ اس نے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی آنا تھا۔ اس طرح نہ آئی، اس طرح آ گئی۔ اس نے بے وفا فہد کو یاد نہیں کیا۔ اس رات سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اس نے تو جاتے سمے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا وہی تر و تازہ چہرہ ذہن میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ پھر کہیں سے عفیہ نکل آئی اور بولی، فہد میرے پاس ہے، مزے میں ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ جس طرح ساری زندگی کا زہر پیا ہے، یہ آخری گھونٹ بھی پی جاؤ، میری خاطر، میری بچیوں کی خاطر۔ وہ ہنس پڑی۔ کیسا تھا اجلا یہ روسی؟ نہ پھولوں کی چادر، نہ خوشبو کے فوارے، نہ روشنی کے کمکمے۔ ہاں، یہ وہی کمرہ تو تھا جہاں عفیہ نے بہت شب و روز ہنستے کھیلتے گزارے تھے۔ ان کی سہاگ رات کی خوشبو یہاں پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھیں تو بند کی جا سکتی ہیں، مگر رواں رواں انگارہ بن گیا۔ روئے روئے کے کرب پر کیوں کر ہاتھ رکھا جا سکتا تھا؟ ہر رات ایک پتسرات سے گزرنا ہوگا، ہر صبح ایک دریا پار کرنا ہوگا۔ اس نے کپڑے بدلے اور بچیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ روز کی طرح انہیں سلایا، پھر اسی کمرے میں آ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ہی سو جائے، مگر دنیا کا ڈر بھی تھا۔ اب اگر احتجاج نہیں کیا تھا تو ایک غلط قدم اٹھا کر وہ دنیا کو افسانے اور کہانیاں نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان قصے کہانیوں کے سب منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد کنان کمرے میں آ گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیسا تنا تنا ان کا چہرہ تھا۔ ایک ایک قدم بتا رہا تھا کہ زبردستی اندر دھکیلا گیا ہے۔ آخر ان پر بھی تو کچھ گزری ہوگی، بیوی یاد آ رہی ہوگی۔ جس لڑکی کو ہمیشہ بیٹی کہا، اس سے نیا رشتہ استوار کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوگا۔ مگر یہ تو مرد ہیں، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں عائشہ کے بعد کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مرد ہیں، ان کو معاشرہ احتجاج کا پورا حق دیتا ہے، مگر وہ بھی خود غرض بن گئے۔ عفیہ، ہاں عفیہ بھی مجبور، سب مجبور۔ وہ آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے، تھکے تھکے لٹے۔ شاید ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ افسوں نے سب کچھ فہد سے سننا چاہا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اس رات کا نور نہ تھا، چاند گہنا چکا تھا۔ وہ اپنی باری بھگت چکے تھے۔ کسی اور کی باری بھگتنا آسان کام تو نہیں۔ اور اس رات کے کچھ تقاضے تھے جنہیں پورے کیے بنا دونوں آگے نہ بڑھ سکتے تھے، مگر دونوں میں امنگ نہ تھی۔ مگر دنیا بھی کوئی شے ہے نا، یہی دنیا جس نے انہیں قدم قدم پر گھائل کیا تھا۔ دونوں اپنی جگہ پتھر ہوئے بیٹھے تھے۔ افسوں نے احتیاطاً نیند کی گولیاں اپنے پرس میں رکھ لی تھی۔ کبھی کبھی اس پر انتقامی جذبہ طاری ہوتا تھا۔ آخر وہ کیوں نہ سب سے بدلہ لے؟ وہ جانتی تھی کہ ایک مشکل موڑ آئے گا جب یہ گولیاں کام آئیں گی۔ اس نے پرس میں سے شیشی نکالی، شیشی میں سے عفیہ نکل آئی۔ واہ، اچھی بے وفائی ہے، میری سیج کے منہ پر کالک مل رہی ہو۔ حوصلہ نہیں تھا تو یہاں تک کیوں آئی؟ وہیں کیوں نہ ختم ہو گئی؟ میرا روپ اختیار کر کے، میری مامتا کا روپ چڑھا کے اب میری بچیوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ صبح تمہاری لاش دیکھ کر ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا دنیا پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ وہ ماں کا نام لیتے ہوئے خوف زدہ ہو جائیں گی۔
میرا شوہر مجرم بنا دنیا سے منہ چھپاتا پھرے گا۔ زندگی کسی کے نام پر لگائی ہے تو اس کا حق بھی اسے دے دو۔ ایثار کیا ہے تو اس کا صلہ اتنی جلدی نہ مانگو۔ درد شدید ہے تو ضبط کرو، آہ بھرنے سے کم نہ ہوگا، عادت ڈالنے سے کم ہوگا۔ افسوں کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے صرف ایک گولی نکالی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بنا چارہ نہ تھا۔ اب آگے کیا ہونا ہے وہ جانتی تھی۔ یہ آخری پل صراط تھا، مگر اسے ڈر تھا اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور جہنم میں جا گرے گی۔ اس جہنم سے یہ جہنم بہتر تھا۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر اس پل صراط سے گزر جانا چاہتی تھی۔ گو لاش احساس سے عاری ہوتی ہے، مگر زندہ ذہن لاش کی چیخوں کو سن لیتا ہے، اور پھر دنیا کا منہ بھی بند کرنا تھا۔ دنیا جبڑے پھاڑے کھڑی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ نیند کی آغوش میں ڈوب گئی۔ کنان جانتے تھے اس نے ایسا کیوں کیا۔ ان کو بھی ایک مشکل مرحلے سے گزرنا تھا۔ کیا مرد کے احساسات نہیں ہوتے؟ کاش وہ بھی گولی کھا سکتے، احساس سے عاری ہو جاتے۔ اس کے بعد بھی یہی گولیاں اس کا مداوا نہیں، اور انہی کے دم سے سہاگ راتیں گزرنے لگیں۔ اگرچہ نیند کی گولیاں 1000 سال پہلے ایجاد ہو چکی ہوتی تو پھر آج دنیا میں کوئی مذہب نہ ہوتا۔ اس نے کبھی اپنے ہوش و حواس میں اپنے لٹنے کا تماشا نہیں دیکھا تھا، نہ آنکھوں کو گناہ گار کیا، نہ لب سے ہائے نکالی۔ البتہ اوپر تلے 2 بیٹے ہو گئے، ساحل اور کامل۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے۔ وہ اپنا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر سوچا کرتی، وہ بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر کیسے؟ یہ اسے یاد نہیں، مگر لوگ ضرور دلشاد ہو گئے کہ چلو جی میاں بیوی راضی۔ میاں بیوی کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بچے ہی تو ہیں، ورنہ جو عورت بیوی نہ بن سکی وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ کیا یہ ازدواجی زندگی ہے؟ وہ سارا دن مشین کی طرح کام کرتی رہتی، نہ کبھی اچھے کپڑے پہنے، نہ سنگھار کیا، نہ بال کرینے سے بنائے، گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا پکانے میں لگ جاتی۔ وہاں سے فارغ ہوتی تو بچوں کے اسکول کے آنے کا وقت ہو جاتا، ان کے کپڑے نکال کر رکھتی، انہیں کھانا کھلاتی، شام کے کاموں سے فارغ ہو کر انہیں پڑھانے بیٹھ جاتی۔ گھر میں کون آیا کون گیا اسے سروکار نہ تھا۔ کبھی جو سامنا ہو تو سلام کر دیا، ورنہ اپنے کام میں مگن رہی۔ رات کو بچوں کو کھانا کھلا کر اپنے اپنے کمرے میں سلا کر جب فارغ ہو جاتی تک کر چور ہو جاتی، پھر جو سوتی تو صبح اذان کے وقت ہی اس کی آنکھ کھل جاتی، نماز پڑھ کر پھر کام میں جٹ جاتی۔ اس کو یہی زندگی پسند تھی، مگر کبھی کبھی اسے کنان پر بڑا ترس آتا۔ شام کو دفتر سے آ کر اس طرح چپ چاپ بیٹھ جاتے جیسے ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ ان کے سارے کام افسوں کہے بنا کر دیتی تھی، ان کی عادتوں سے واقف تھی، یا وہ انہیں بات چیت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ بھی اس سے بہت مختصر بات کرتے تھے، جیسے ڈرتے ہوں۔ تھوڑی سی بات کو ہی وہ اچھی طرح سمجھ جاتی اور چاہتی بن کہے ان کے سارے کام پورے ہو جائیں۔ شام کو جب شوہر گھر آتا ہے تو بیوی کے پاس 1000 باتیں ہوتی ہیں کہنے کو، اور نہیں تو وہ کوئی سابقہ لڑائی ہی کھاتے میں سے نکال لاتی ہے، اور دیر سے آنے پر تو اکثر میاں بیوی الجھ پڑتے ہیں۔ اسے تو دور رہنے کا بہانہ مل جائے گا، پھر وہ مرد ہیں، ان کو بھرپور زندگی گزارنے کا حق ہے۔ کچھ بھی کریں تو، مگر کیسی یتیم شکل بنا کر سر شام گھر آ جاتے ہیں۔ ہاں بچوں سے ذرا گپ شپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی رسالہ یا کتاب لے کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات رات گئے تک پڑھتے رہتے ہیں۔ افسوں نے عام بیویوں کی مانند اس بات پر شور نہیں مچایا، بس اپنا پلنگ ذرا دور لے گئی جہاں ان کے ٹیبل لیمپ کی روشنی نہ پڑتی ہو۔ انہوں نے استفسار نہیں کیا، جیسے دونوں یہ بات سمجھ گئے ہوں۔ وہ تو ویسے بھی رابوٹ کی مانند گھر کے سارے فرائض انجام دیتی رہتی، مگر کنان کو گھر آباد کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ البتہ ان کی والدہ کبھی کبھی غصہ کرتی اور پھر یوں نکالتی، ارے دلہن چوڑیاں تو پہنا کرو، کتنی بری لگتی ہیں سونی کلائیاں،
مجھے عادت نہیں ہے۔ پہنو گی تو عادت ہو جائے گی، کام نہیں کیا جائے گا۔ ارے 2-4 ہی پہن لو، دانے نکل آتے ہیں کلائیوں پہ، تو وہ کس کام کی اتنی چوڑیاں؟ بچیوں کے کام آئیں گی، بینک میں رکھ چھوڑنا۔ زیوروں سے اسے سخت نفرت تھی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تک نہ ہوتی۔ ساس کہہ کر تھک گئی، عزیزوں ہمسایوں نے سمجھایا، مگر اس نے ایک زیور کبھی گھر پر نہ رکھا، جا کر لاکر میں رکھاتی تاکہ یہ روز روز کی کل کل تو تھمے۔ ایک روز اس کی ساس کی ایک سہیلی کہہ رہی تھی، آپ کی یہ بہو تو بہت ہی کم گو ہے، ہم نے تو اسے کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں۔ سڑیل ہے، ساس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پھر ذرا بلند آواز کے کہنے لگی، میری عائشہ بڑی ہی خوش مزاج تھی، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ رہتی، کام کرتے وقت وہ بالکل ایسا دکھائی نہ دیتی کہ احسان کر رہی ہے، خندہ پیشانی سے ہر کام کرتی، بڑوں کا تو کہا ایسے مانتی جیسے اس کے ایمان میں فرق پڑ جائے گا۔ بھئی آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں بھی عجیب ہیں، ان کے ساتھ ان کے ماتھے پر ہمیشہ شکنیں ہی رہتی ہیں، کچھ بھی کہہ لو مجال ہے کہ مان جائیں، ڈٹائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور یوں ہر کام کریں گی جیسے احسان کر رہی ہوں۔ بس بوا، ان کا کچھ پوچھو ہی نہیں۔ وہ خاموش بیٹھی ساگ کاٹتی رہتی، جانتی تھی سب اسے سنانے کو کہا جا رہا ہے، مگر یوں بن جاتی جیسے بحری ہو۔ 1000 بار وہ چور چور ہوئی تھی، شکستہ دل کی آواز نے کئی بار سنی تھی، تمناؤں کا تڑپنا بھی دیکھا تھا، جسم کا سلگنا بھی دیکھا تھا۔ اب کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، نہ کسی بات پر غصہ آتا تھا، نہ پلٹ کر جواب دینے کو دل چاہتا تھا۔ خاموشی کا لبادہ اوڑھے اور تن من سے بے پرواہ ہوئی بیٹھی تھی۔ خاموشی موت کا دوسرا نام ہے، اور مرے ہوئے لوگ نہ برا مانتے ہیں نہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں۔ ویسے دوسروں کو دل کی بھڑاس نکالنے کا پورا حق ملنا چاہیے، اور یہ حق انہیں دیتی تھی۔ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے اس کی زندگی کا مقصد بنے ہوئے تھے، ان کو پروان چڑھانا اور اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ کرنا ہی دنیا میں اس کا کام رہ گیا تھا۔ وہ جس فرض کو زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھی، ایک دن کھل کر سامنے آ گیا۔ تینوں چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے تھے، خوشی اور ساحل کی تو بہت ہی لڑائی رہتی، پھر کامل بھی اپنے بھائی کا ساتھ دینے کو محاذ میں شامل ہو جاتا۔ جس گھر میں 2-4 بچے ہوں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ افسو اس بات پر توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ پری اب سیانی ہو گئی تھی، میٹرک میں پڑھتی تھی، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، بالکل اس کی چھوٹی بہن لگتی، شکل بھی دونوں کی بہت ملتی تھی۔ اکثر لوگ سمجھتے تھے وہ اس کی چھوٹی بہن ہے، اور افسو ابھی سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ساحل کہہ رہا تھا، یہ تمہاری امی نہیں ہے، میری امی ہے، اگر تمہاری امی ہوتی تو تم انہیں ہماری طرح امی جان کہا کرتی۔ کیوں؟ یہ ہمارے ابا کی بیوی تو ہیں، اس لیے ہماری امی بھی ہیں۔ پھر تم انہیں خالہ کیوں کہتی ہو؟ بس ہماری مرضی، ہم کہیں گے تو بس یہ تمہاری ماں نہیں ہے، خالہ ہیں، اور ہاں یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تم اپنی خالہ کے گھر رہتی ہو۔ کامل نے بھی ساتھ دیا، نہیں یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے امی ابا کا گھر ہے، تم تو بعد میں آئے ہو، تو جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے۔ ساحل نے اس کے بال نوچے، الو کا پٹھا، کمینہ۔ خوشی نے بال چھڑا کر ساحل کی کلائی میں دانت گاڑ دیے۔ کامل نے بڑھ کر اس کی ناک دبا لی اور اس کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا۔ 2 لڑکے ایک طرف اور ایک لڑکی بیچاری گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے۔ ساحل کی کلائی سے خون نکل رہا تھا، خوشی کی آنکھ سوج گئی تھی جب افسو نے آ کر انہیں چھڑایا۔ وہ انہیں کئی بار لڑنے سے منع کر چکی تھی، آج بھی پٹائی ساحل اور کامل ہی کی ہوئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، خواہ بڑی ہوں یا چھوٹی، اور تم اپنی بڑی بہن کو مار رہے تھے، اس نے بھی تو ہمیں مارا ہے۔ امی دیکھے کلائی سے خون نکل رہا ہے، سب تمہارا قصور ہے، اگر تم زیادتی نہ کرتے تو وہ تمہیں کچھ نہ کہتی، ہاں آپ تو ہم ہی کو مارتی ہیں، اٹھو غسل خانے میں جا کر منہ دھو کے آؤ، ورنہ میں کھال ادھیڑ دوں گی۔ دونوں روتے ہوئے اٹھے اور بڑبڑاتے ہوئے غسل خانے کی سمت چل دیے۔ افسو نے خوشی کو سینے سے لگا لیا، نہ رو میری بیٹی، ابو کو آ لینے دو، آج ان کی مرمت کرواؤں گی۔ خوشی تم بھی چھوٹے بھائیوں سے خام خواہ الجھتی ہو؟ پری جو دور بیٹھی سب دیکھ رہی تھی آ کر بولی، ہاں میں خام خواہ الجھتی ہوں۔ پھر وہ رونے لگی، مجھے بار بار کہتے ہیں یہ تمہاری امی نہیں ہے، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے،
ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہماری امی ہے۔ پری نے کہا۔ اب ضربی اندر آگی بولی، اس کا تو صحیح علاج یہ ہے کہ تم خالہ کو امی کہنا شروع کر دو۔ ہاں، افسوں کو زری کی یہ بات بہت پیاری لگی اور گہری لگی۔ ذرا سوچ کر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ تینوں سے کہنے والی تھی کہ آپ مجھے امی کہا کریں، خالہ نہ کہیں۔ پری اٹلا کر بولی، خالہ آپ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ مانیں، مگر میں تو آپ کو خالہ ہی کہوں گی۔ کیوں؟ افسوں کا دل دھڑک اٹھا۔ مجھے ستیلی ماں کا رشتہ اچھا نہیں لگتا، ویسے ہی اس سے خوف آنے لگتا ہے، لیکن کیا میں تمہارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کرتی ہوں؟ نہیں خالہ، پری نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، آپ تو ہمیں اپنی امی سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں، آپ کی تو مثال ہی نہیں، پھر تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ بات یہ ہے کہ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، خالہ کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے، ستیلی ماں سے اچھا ہوتا ہے، لیکن پیاری خالہ ماں تو وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔ اگر ہم نے آپ کو امی کہنا شروع کر دیا تو اپنی ماں کو بھول جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک ذہنی تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو ماں نہ کہا جائے۔ سن لیا آپیا؟ سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟ میں تو ان کی ماں بن جانے کی کوشش میں تھی، پھر کس کارن تم نے مجھے اتنا بڑا بنواس سونپ دیا؟ میں سب کچھ ہونے کے باوجود ستیلی ماں ہوں، مگر مجھے کس نے کہنا ہے، کیونکہ میرا بنواس ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس میں کس کا قصور تھا آپیا؟ اس سارے قصے میں قصوروار کون تھا؟ اماں کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے جنم دیا۔ آپیا تمہارا بھی دوش نہیں کہ تم نے مجھے پالا پوسا۔ اور فہد کا بھی کیا قصور؟ وہ جو کہا کرتا تھا اس نے کر دکھایا۔ پھر قصور کس کا ہے، جو اس کا جو سزا بھگت رہا ہے یا اس کا جو سزا دے رہا ہے؟ ایک عورت کا گھر ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، پھر بھی وہ تہی دامن ہو، خالی خولی۔ جوانی کی یہ لمبی ڈگر اور سونی سونی راہیں، پگ پگ آرزوؤں کا کوئی دیپ روشن نہیں۔ اماں، یہ دیپ کس نے بجھا دیے، تم نے، اپیا نے یا فہد نے؟ میرا مجرم کون ہے؟ کس کو کٹہرے میں لاؤں؟ اپنی مجرم میں آپ ہوں۔ من میں چور تو میرے تھا، اب تن میں بھی چور ہے۔ تم نے کبھی مردہ بیل کو گاڑی کھینچتے دیکھا ہے؟ جب گاڑی بان کو ان پر ترس نہیں آتا تو راہگیروں کو کیوں ترس آئے؟ سب کھڑکیاں دروازے روزن بند کر کے میں بے حسی کی لمبی نیند سوئی ہوئی ہوں۔ پھر نہ جانے کیسے بہار کی رت میں سب دروازے کھڑکیاں ادھر ادھر بجنے لگتی ہیں۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کر میں نے بے خوابی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ پر یہ ہوا، خوشبوؤں میں لدی دبے پاؤں چلتی یہ ہوا نہ جانے کس طرح بند دروازوں کے اندر چلی آتی ہے۔ بدلتی رت میرے دل کے دریچے پر دستک دیتی ہے۔ دریچہ آپیا واہ ہو جاتا ہے۔ تم نے کبھی خشک پتوں کا الاؤ دیکھا ہے؟ بہار آنے سے پہلے جب شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں تو سوکھے پتے سڑکوں پر دیوانہ وار دوڑتے پھرتے ہیں۔ پھر ایک دن انہیں ایک چوراہے پر اکٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی ہے۔ سوکھے پتوں کا الاؤ مسلسل جلتا رہتا ہے۔ کل جو پتے بہار کی جان تھے، آج انہیں آگ لگائی جاتی ہے۔ آہیں اس سیاہ ڈھیر پر فواں کرتی رہ جاتی ہے، اور جب سوکھے پتوں کو آگ لگتی ہے تو پھر بہار آتی ہے۔ مردہ پتوں پر نئی قدم جماتی بہار درختوں، شاخوں، پھولوں، پتوں کو نیا پیراہن عطا کرتی ہے۔ میرا دل انجلے پتوں کی طرح ڈھیر کی طرح رہتا ہے، اور دبے دبے ہوا میرے دریچے پر دستک دیتی ہے اور کہتی ہے، آؤ آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ میں دروازہ کھول کر دیوانہ وار دوڑتی ہوں، وہ اور دور ہو جاتی ہے۔ میں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہوں۔ خوبصورت لمحے مجھے ڈس لیتے ہیں۔ اماں، اپیا، فہد۔ خوبصورت موسم مجھے بچھڑے ہوئے چہرے یاد دلاتے ہیں۔ خوشبوئیں میرے دل کا درد جگاتی ہیں۔ پرانے گیت مجھے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں کہ تن من کو وارے، آس و نراس کو چھوڑے، دھونی رچائے بیٹھی ہوں۔ میرے پہلو میں شعلے جاگ اٹھاتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ فہد، یہ شعلے کیا کہتے ہیں؟ ہوائیں نہ چلا کریں، رت نہ بدلا کرے، زنجیر نہ ہلا کرے دروازے کی، فضاؤں میں پائلے نہ بجا کریں، وقت کی شہزادی جوان نہ ہوا کرے، جاؤ
جاؤ کسی اور دیس میں جاؤ، فضائیں کہتی ہیں آؤ آؤ، جاگو جاگو، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، دبے دبے ہولے ہولے، دبے دبے ہولے ہولے۔ تھینک یو۔